صدقہ فطر کی مقدار۔ احادیث مبارکہ سے جن اشیاء کا صدقہ فطر میں دینا ثابت ہوتا ہے ان میں گندم، جو، کھجور اور کشمش ہے کہ ان چار قسم کے اجناس میں سے کسی ایک جنس سے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ ان اجناس میں سے اگر کوئی شخص اپنا صدقہ فطر کھجور، کشمش یا جو کی صورت میں دینا چاہے تو ایک سائے کی مقدار دینا ہوگی، اور اگر صدقہ گندم کی صورت میں دینا چاہے تو اس کا نصف سا دینا ہوگا۔ موجودہ دور کے پیمانوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سا کی مقدار تقریباً 3.5 کلو اور نصف سا کی مقدار تقریباً 2.25 کلو بنتی ہے۔ یعنی گندم کا آدھا سا 2.25 کلو گندم بنے گا اور بقیہ 3 چیزیں کا ایک سا 3.5 کلو بنے گا۔ پھر چیزوں کا ایک سا 3.5 کلو بنے گا۔ پھر دینے والے کو اختیار ہے کہ چاہے تو یہی اجناس صدقہ میں دے دے، چاہے ان اجناس میں سے مذکورہ مقدار کی وزن کی قیمت دے دے، اور اگر ان چار اجناس کے علاوہ کسی اور جنس سے صدقہ دینا چاہے، مثلاً چاول، باجرہ یا کوئی سبزی وغیرہ، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا، پہلے جو 4 اجناس میں نے بتائے ہیں اس میں سے ایک جنس کی قیمت سے اپنا مطلوبہ دینے والی چیز کو خریدے، یا اس کے برابر اس کی مطلوبہ جنس کا جو وزن بنتا ہو وہ دے دے۔ صدقہ فطر کے مصارف۔ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں کہ کس مستحق زکوٰۃ کو مالکانہ طور پر صدقہ فطر کی رقم یا وہ جنس ہی دے دی جائے۔ البتہ یہ صدقہ اپنے اوپر والی نسل یعنی ماں، باپ، دادا، دادی یا نانا، نانی وغیرہ، اور نیچے والی نسل یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی اور نواسہ، نواسی وغیرہ کو دینا درست نہیں۔ ایسے ہی شوہر اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو غریب و مسکین ہونے کے باوجود اپنا صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ ان رشتہ داروں کے علاوہ دیگر رشتہ داروں مثلاً بھائی، بہن، بھتیجا، بھتیجی، بھانجا، بھانجی، چچا، چچی، پھپھا، پھوپھی، خالہ، خالو، ماموں، ممانی، سسر، ساس، سالہ، بہنوئی، سوتیلی ماں، سوتیلا باپ وغیرہ، ان سب کو صدقہ فطر دینا درست ہے، بشرط یہ کہ یہ غریب اور مستحق ہوں۔ سید مرد اور سیدہ عورت کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے۔ ایسے افراد اگر غریب و مستحق و ضرورت مند ہوں تو ان کی مدد صدقات واجبہ اور زکوٰۃ وغیرہ کے علاوہ دیگر اموال سے کی جائے۔ صدقہ فطر دوسرے شہر میں ادا کرنا۔ جس کی جانب سے صدقۃ الفطر نکالنا ہو وہ جہاں اور جس شہر میں ہو وہیں صدقہ دینا بہتر ہے۔ اگر ایک شخص خود دور ہو اور بال بچے گھر پر رہتے ہوں تو بچوں کا صدقہ وہاں ادا کرے جہاں وہ ہیں، اور اپنا صدقہ وہاں کے فقراء پر صرف کرے جہاں وہ خود مقیم ہیں۔ صدقہ فطر ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھیجنا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر میں صدقہ فطر بھیجنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر دوسرے شہر میں اس کے غریب رشتہ دار رہتے ہوں یا وہاں کے لوگ زیادہ محتاج ہوں یا وہ لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ہوں تو ان کو بھیج دینا مکروہ نہیں، کیونکہ طالب علموں اور دیندار غریب علماء کو دینا بڑا ثواب ہے۔ صدقہ دینے میں اپنے غریب رشتہ داروں اور دینی علم کے سیکھنے سکھانے والوں کو مقدم رکھنا افضل ہے۔ غیر ملک میں مقیم شخص کس قیمت سے اپنا صدقہ فطر ادا کرے؟ بہت سے افراد کاروباری سلسلے میں اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ممالک میں گئے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اپنی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر نکالنے کی تفصیل یہ ہے کہ اگر صدقہ فطر جنس کے اعتبار سے دینا چاہتا ہے تو گندم کے حساب سے 2.25 کلو گندم دے، اور کھجور جو اور کشمش کے حساب سے 3.5 کلو کھجور جو اور کشمش دے، چاہے جس ملک میں وہ ہے وہاں ہی دے دے، یا جہاں اس کے اہل و عیال ہوں وہاں وہ اس کی طرف دے دے۔
اور قیمت کے اعتبار سے صدقہ فطر دینا چاہتا ہے تو جہاں ادائیگی کرنے والا موجود ہے وہاں کا اعتبار ہوگا۔ لہٰذا ایسا شخص اس ملک میں اپنا اور اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر اس ملک کے نرخ کے حساب سے دے گا۔ البتہ اس بات کا اختیار ہے کہ ایسا شخص وہ قیمت خود اسی ملک میں ادا کر دے یا اس کی اجازت سے پاکستان میں اتنی ہی مقدار ادا کر دی جائے۔ اس کے علاوہ اس شخص کی بیوی اور اس کے نابالغ بچے جو کہ پاکستان میں ہیں ان پر ان کا اپنا صدقہ فطر پاکستان کے نرخ کے مطابق دینا لازم ہوا ہے۔ لہٰذا وہ خود پاکستان میں پاکستان کی قیمت کے حساب سے دیں گے، اور اگر وہ شخص پاکستان سے باہر والے میں ان کی طرف سے ادا کرنا چاہے تو پھر اس پر صدقہ فطر نکالنے کے لیے ایسی قیمت اختیار کرنا بہتر ہے جس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہو۔ صدقہ فطر کی مقدار روزے کا فدیہ ادا کرنا۔ اگر کوئی شخص روزے نہ رکھ سکتا ہو، ایسا دائمی مریض ہو جسے شفا یابی کی امید نہ ہو، یا بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہو اور روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، تو ایسا شخص اپنے روزوں کا فدیہ دے گا، اور ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، چاہے کسی بھی جنس سے یا اس کی قیمت دے دے۔ جزاک اللہ خیر۔